الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک دوست کی فرمائش پر یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ یار گھر کے اندر جادو ٹونے نحوستیں یہ معاملات ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی تحریر کہ جس سے ان چیزوں کی روک تھام کی جائے۔ سب سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، کہ گھر کے اندر اگر نماز نہ ہو تو نحوستیں پھیل جاتی ہیں، نحوستیں ڈیرا لگا جاتی ہیں۔ نماز کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں کہ گھر کا اگر ہر فرد نماز کا پابند ہو تو برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اگر نماز کا اگر ایک آدمی بھی گھر کے اندر پابند نہیں ہے تو پھر پورے گھر کے اندر نحوستیں ہی نحوستیں ہوتی ہیں۔ دوستو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی جو ہوتا ہے کہ اس سے جناب علی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ اگر خنزیر وہاں پہ رہ جائے تو خنزیر کی بھی اتنی نحوست نہیں ہوتی جتنی بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے۔ بزرگ علماء کچھ ایسے بھی لکھتے ہیں کہ بے نمازی اگر کسی برتن میں کھا جائے نا تو اس برتن کو توڑ دینا چاہیے، وہ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ یعنی بے نمازی کی اتنی بے برکتی اور اتنی نحوست ہوتی ہے نا، انتہا درجے کی۔ دیکھیں کہ جن گھروں کے اندر نماز نہیں ہے ان گھروں کے اندر نحوستیں ہی نحوستیں ہوتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، کیونکہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا، اس کے نزدیک ہی نہیں آتا، جب نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر بے برکتی تو ہونی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ایک وادی میں جا کر رات ٹھہرے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ پورے جو قافلہ ہے اس پورے قافلے کی نگہبانی کریں۔ قافلے والے سو گئے، حضرت بلال بیٹھے رہے، اب نگہبانی کر رہے ہیں قافلے کی۔ جب صبح کا وقت قریب آیا نا تو کسی کو بھی جاگ نہ آئی اور حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، سب کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بلال جگایا نہیں، تجھے خود بھی نیند آ گئی۔ تو حضرت بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اٹھو، اب یہاں نماز کی قضا نہیں کرتے، اگلی وادی میں جا کر نماز کی قضا کریں گے کہ یہاں شیطان رہتا ہے۔ اگر اب شیطان کی نحوست اتنی کہ جناب علی صحابہ کرام نماز نہ پڑھ سکے، حضور نے رہتی دنیا تک یہ سبق دے دیا کہ جہاں نماز نہ پڑھی جائے وہاں شیطان، نحوستیں، جادو ٹونے یہ چیزیں ڈیرا لگا لیتی ہیں۔ تو نماز یہ واحد ایک چیز ہے کہ اگر گھر کے اندر نماز پڑھی جائے تو برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، ایک تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے التجائیں مکمل ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو مولا کریم ان کے جو پچھلے گناہ تھے انہوں نے کیے تھے، مولا کریم ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے نیکیاں۔ تو دوستو، گناہوں سے توبہ لازمی کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ جناب علی کم از کم
نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن پاک کی تلاوت کے 2 رکوع کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ تو کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت لازمی صبح کے ٹائم کر لیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص صبح دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں، جتنا ہو سکے مناسب ہو، جتنا ہو سکے صدقہ لازمی کر لیا کریں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ۔ اور دوسرا، جب گھر کے اندر داخل ہوں تو کم از کم داخل ہوتے ہی سلام لازمی کیا کریں، اگرچہ گھر کے اندر کوئی شخص ہو یا نہ ہو، گھر داخل ہوں سلام کیا کریں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو برکت کی طرف لے آتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور میں ایک چیز لکھوانے کی بتاتا ہوں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ، ان شرائط پر عمل کر کے پھر اس چیز کو لکھ کر گھر کے اندر لگا دیں، قیامت تک میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی بھی جادو ٹونا نحوستیں کبھی ڈیرا نہیں لگائیں گی، کبھی بھی ڈیرا نہیں لگائیں گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک کاغذ لیں، اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ شریف لکھیں، بسم اللہ شریف کا لکھ کر الحمد شریف لکھیں، الحمد لکھنے کے بعد پھر بسم اللہ لکھیں، بسم اللہ لکھنے کے بعد قرآن کی آخری 2 سورتیں جن کو سورۃ معوذتین کہا جاتا ہے وہ 2 سورتیں لکھیں۔ وہ 2 سورتیں لکھنے کے بعد پھر بسم اللہ شریف مکمل لکھنی ہے، مکمل بسم اللہ لکھ کر آیت الکرسی لکھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ مکمل طور پہ لکھ کر اس کاغذ کو لپیٹ لیں، آپ کی مرضی ہے، اگر لپیٹنا نہیں ہے تو ویسے ہی سیدھا کر کے کسی دیوار کے اوپر لگا دیں، یا لپیٹنا ہے تو لپیٹ کر پھر ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ یہ گرنا بھی نہیں چاہیے اور کسی کے ہاتھ بھی نہ آئے۔ تو لو پھر جب تک یہ اس کے اندر رہے گا اس وقت تک کوئی بھی جادو ٹونا اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ لکھنا نہیں آتے، اور یہ طریقہ ایک مجھے سید زادے نے بتایا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مولا کریم ان کی زندگی دراز فرمائے۔ مجھے ظاہری بات ہے کہ انسان کو علم کی تلاش میں رہنا ہی چاہیے، مجھے اس نے گھر کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، جادو ٹونے سے، نحوستوں سے محفوظ کرنے کا طریقہ ایک سید زادے نے مجھے بتایا تھا، اور وہ بھی بڑا کمال، اور اس کو میں نے خود بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں لکھنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی شروع کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، جب یہاں پہنچے نا ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما 100 مرتبہ پڑھ کر پھر آیت الکرسی کو مکمل کریں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کو مکمل کریں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھونک مار دیں پورے گھر کے چار کونوں کی طرف، 4 دیواری کی طرف لے، پھر قیامت تک جناب علی یہ گھر محفوظ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مولا کریم دین متین کی سماعت